الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. تمام قسم کی تعریف و توصیفات اس ایک مالک ارض و سما خالق کائنات رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو کتابوں کے ساتھ نازل فرمایا۔ درود ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرا اور آپ کے آخری نبی ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، خطبے کا عنوان ہے توحید اور اس کے فوائد، شرک اور اس کے نقصانات۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو بھی بنایا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس روئے زمین کا خلیفہ بنایا، تو اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں
اور کیسی عبادت کریں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جانے بغیر اگر ہم عبادت کرنے لگ جائیں تو کبھی ہم اللہ رب العالمین کی صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکتے اور اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر انسان اس ایک چیز کو اگر جان لے تو وہ آدمی کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اس بات کو جان لو، تم اس بات کو معلوم کر لو کہ اس ایک اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے ایسی ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ایک کلمے کو اگر اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے وہ کبھی آدمی شرک نہیں کر سکتا، وہ کبھی آدمی توحید سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور بہت سارے لوگ اس کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت تو کرتے بھی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو کہ شرک ہے۔ آج ہم کئی خطبات میں کئی پروگرام سے اس بات کو ہم سنتے ہیں کہ توحید اصل ہے، توحید پر چلنا ضروری ہے اور شرک سے بچنا ضروری ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ جب انسان کو توحید کیا ہے معلوم نہیں ہے، شرک کیا ہے معلوم نہیں ہے، تو وہ آدمی کیسے ایک اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور کیسے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ توحید اور شرک کسے کہتے ہیں۔ توحید اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، چاہے کسی بھی چیز میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کو اپنا خالق ماننے میں ہو، چاہے اور دوسری صفات میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا اور اسی پر ثابت قدم رہنا، یہ توحید ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ایک مانے بغیر کسی اور کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دینا یا اللہ رب العالمین جیسی طاقت کسی اور کے اندر ہے یہ مان لینا، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے لیکن ذریعہ اللہ رب العالمین نے کس کو بنایا؟ والدین کو بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کو، اپنے والد کو اگر باپ کہتے ہیں، ہمارے والد اگر ہم کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہی ہمارے والدین کے علاوہ یا ہمارے باپ کے علاوہ کسی اور آدمی کو یہ ہمارا باپ ہے اگر کہتے ہیں تو ہمارے والد کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو رزق دیا ہے۔ جب ہم اس اللہ رب العالمین کو مانے بغیر کسی اور کو مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو بھی غصہ آتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے الہ ہونے میں، یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے، اس چیز کو ماننے میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا اور ہم ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید الوہیت ہے. یعنی ہم عبادت اگر کسی کی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں. اور اگر ہمیں مدد کی بھی ضرورت پڑے، مصیبت کوئی اپنی زندگی میں آئے، اس وقت ہم جس چیز کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. دوسری قسم ہے توحید ربوبیت. یعنی ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا یعنی رب اللہ رب العالمین ہے. اس بات کو ماننا توحید ربوبیت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مشرکین کے کئی اقوال، کئی باتوں کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ مشرکین مکہ اگر آپ ان سے سوال کریں گے من خلقهم، کس نے تم کو پیدا کیا، کس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ کیا کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. مشرکین مکہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. لیکن پھر بھی وہ شرک کیا کرتے تھے. یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں ایک ماننا. یعنی اللہ رب العالمین کے اندر جو طاقت ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے وہ سننے کی ہو، چاہے دنیا کے اندر کچھ بھی تبدیلی کرنے کی ہو، یہ طاقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اندر ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفات نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس جیسی بھی نہیں ہے یا اس طرح کے کام کرنے والی ذات جس کے اندر کم طاقت ہو، ایسی کوئی چیز اس دنیا کے اندر نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے اندر اگر ہم اللہ رب العالمین کو ایک مان کر اگر زندگی گزارتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اگر ان تینوں چیزوں کے اندر اگر ایک چیز کے اندر بھی کچھ خرابی آ جاتی ہے یا کسی اور کو اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا بھی ہماری برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہو سکتی ہے. محترم حاضرین، توحید کی اہمیت اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ان کا صرف ایک ہی کام تھا. کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت سارے انبیاء کرام کو آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. دنیا کے اندر صرف یہ ایک کام ہے. اگر انسان صحیح طور پر اگر اس کو کر لیتا ہے تو انسان کو گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اگر اس کے اندر کچھ بھی کمی آ جائے وہ آدمی جنت میں جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے. محترم حاضرین، اب ہم توحید کے بارے میں جان لیے ہیں، چلیے اب ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا ہے، یا وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنے لیے کرنے کا حکم دیا ہے. اگر وہ کام اللہ کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، وہ توحید کا حصہ ہے، وہ آدمی کامیاب ہے. اگر وہ کام، وہ اعمال
یا ان میں سے کوئی ایک عمل اگر ہم کسی اور کے لیے اگر کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے لیے کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خاص کیا، جیسا کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم چلتے ہیں تو وہ اعمال جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے سجدہ ہے۔ انسان کی پوری جسم کے اندر وہ جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، ان تمام چیزوں کے اندر سر سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اگر یہ سر کسی آدمی کے سامنے جھک جاتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی ذلیل و خوار ہے، گویا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کا سر اگر اونچا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، وہ انسان باعزت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تم سجدہ کرو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ رب العالمین کے لیے تم سجدہ کرو، اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاؤ جس نے تم کو پیدا کیا یا تم سے پہلے لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خطاب کیا جو ایمان لائے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی، مومن ہونے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی شرک کے کام انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ آگے بتاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو، کسی لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ واسجدوا، تم سجدہ کرو، اپنے سر کو جھکاؤ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے رکوع بھی کرنے کا حکم دیا، سجدہ بھی کرنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا۔ رکوع کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکاتا ہے یا اپنی کمر کو کسی کے سامنے جھکاتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکاتا ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کو الگ کر کے اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کہا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک اعمال کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سر کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکائیں، کسی اور کے سامنے نہ جھکائیں۔ کسی اور کے سامنے اگر جھکائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے اپنے سر کو رب کے سامنے جھکائیں، ہم کامیاب ہیں۔ اس کے بعد یہی وہ سجدہ ہے۔ سجدے کے بارے میں اور ایک بات بتا دوں کہ یہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے شیطان، جو اللہ رب العالمین کا مقرب فرشتہ تھا، اللہ کے قریب رہنے والا فرشتہ تھا، صرف یہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ قیامت تک مردود قرار دیا گیا۔ اور جب بھی ابن آدم، جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہے، ہائے افسوس، یہی وہ سجدہ ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے مجھے قیامت تک مردود قرار دیا گیا۔ لیکن یہ ابن آدم کا بیٹا اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا کر اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔
یہی وہ آدم ہے جس کے سامنے سجدہ کرنے سے میں اللہ سے دور ہوا، یہی ابن آدم کا بیٹا آج سجدہ کر کے اللہ رب العالمین سے قریب ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ سجدے کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں رکھی ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے سر کو جھکائیں اللہ کے سامنے اور اپنے پریشانیوں کو بیان کریں، اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، اس کے بعد کمال دیکھیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کیسے بدل دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا اللہ رب العالمین نے صرف خود سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور ایک چیز میں یہاں پر بتاؤں، جس طرح اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر حکم دیا ادعونی، تم مجھ سے مانگو۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم پر واجب کیا ہے یہ سوچ کر روزہ رکھنے سے جس طرح ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے پریشانی کو بیان کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور یہ دعا کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں اضافہ کرتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز ادا کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اسی لیے ہم روزوں کو رکھتے ہیں، اس پر ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے اگر دعا کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جس زبان میں بھی چاہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، یاد رکھیں یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، جب بھی ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی، انہوں نے صرف اور صرف اسی دعا کا حصہ لیا۔ جب بھی انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بتلائی، اپنے پریشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا، اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہتے ہیں بے شک میں اپنی مصیبت اور میری جو بھی پریشانی ہے میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ہر نبی نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا ربنا آتنا، اے ہمارے رب کا۔ ہر دعا سے پہلے ہم جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں، اکثر دعاؤں کے شروع میں یا تو اللہم ہوگا یا تو ربنا ہوگا، یعنی سب سے پہلے ہم اس بات کا یقین کر رہے ہیں کہ ہم جس سے دعا کر رہے ہیں، جس سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے، یہ کہہ کر اس یقین کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ اگر مانیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے قربانی ہے۔ قربانی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اپنے اوقات کی قربانی ہے، اسی طرح اپنے مال کی قربانی ہے۔ ہر چیز کی قربانی انسان کو اللہ رب العالمین کے لیے دینا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، ایسے ہی بیکار اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ اس امانت کو اگر ہم اللہ کی عبادت میں اگر لگائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اگر اس زندگی کو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں اگر لگا دیں، یہ خیانت ہے، اور اللہ رب العالمین اس زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، اور اگر ہم دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو بھی وقت ہے، جو بھی زندگی ہے، جو بھی مال اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس کے بعد توحید کا سب سے بڑا فائدہ، ایک ہی فائدہ میں بیان کرتا ہوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی اگر کسی آدمی کی موت آ گئی اور وہ جانتا ہے، اس آدمی کو معلوم ہے انه لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس بات کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور فائدے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر توحید پر ہم عمل کریں گے تو ڈائریکٹ ہم جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ جو اعمال ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہم کو مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ توحید پر عمل کریں گے، یقیناً انشاءاللہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ محترم حاضرین، اب چلتے ہیں شرک کی طرف۔ شرک، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کے بجائے پھیلانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے اپنے پریشانیوں کو بیان کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے اوقات اور اپنے مال اور اپنے قربانی کو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی قربان کرنا، یہ شرک ہے۔ جو آدمی اس طرح کے اعمال کرتا ہے وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں کئی گناہ ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ دنیا کے اندر بہت سارے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے میں کیا چند گناہ میں آپ کے سامنے بیان نہ کر دوں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں، ضرور بتلائی۔ ان میں سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ دوسرے بھی گناہ بتا سکتے تھے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، دوسروں کا مال ہڑپنا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کر کھا جانا ہے، ان تمام چیزوں کو بتائے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا بتلایا۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے شرک کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ نہ کر لے، شرک سے اپنے آپ کو نہ بچا لے، اللہ کے سامنے اپنے جس نے شرک کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے، اگر اس کو اللہ کے سامنے بیان کر کے معافی نہ منگوا لے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آدمی ڈائریکٹ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اسی لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے گناہ ہیں،
چاہے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے شرک نہ کریں، دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں اگر ہم گناہوں کو کر کے اگر اس دنیا سے چلے جائیں، ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھر کے پورے گناہ کے کام کر لے، اگر وہ شرک نہ کرے، اس حالت میں اگر اس کے موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحت کرتے ہیں، اس میں سے ایک نصیحت کیا کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو ملا کر عبادت نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم حاضرین، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر کر کے اگر آدمی ایسے ہی مر جاتا ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ انبیاء کرام بھی شرک کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام آئے ہی ہیں توحید کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی تنبیہ کی، انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا کہ اے انبیاء کرام، اگر تم بھی شرک کرو گے، جتنے بھی اعمال تم نے اب تک کیے ہیں وہ پورے کے پورے برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ لوگ شرک کرتے، جتنے بھی انبیاء کرام، اللہ رب العالمین نے کم از کم 10 سے 12 انبیاء کرام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کرنے کے بعد اس آیت کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، وہ پورے کے پورے انبیاء بھی اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے وہ پورے کے پورے برباد کر دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، وہ شرک نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی شرک کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرا کہ تم کو شرک نہیں کرنا ہے، اگر شرک کرو گے اب تک تم نے جتنی بھی محنت کی ہے، جتنے بھی اچھے اعمال تم نے کیے ہیں، وہ پورے کے پورے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وہ اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، وہ اعمال تمہیں نامے اعمال سے ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام تک کو ڈرایا ہے۔ اب ہم انسان ہیں، اتنے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم کبھی بھی شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قدم میں رکھ رہا ہوں وہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی کے لیے، یہ سوچ کر ہم کو قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بھی آدمی شرک کرتا ہے، جو آدمی بھی شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی پر جنت کو حرام قرار دیا۔ جو آدمی توحید کو مانتا ہے اس کے لیے جنت ہے، لیکن جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس آدمی پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے بنی اسرائیل، یہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو تم عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہارا رب ہے میرا نہیں ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، بے شک جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک کرتا ہے،
फरमाया फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी पर जन्नत हराम कर देता है, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। व मअवाहु अन्नार, और वो आदमी किसके अंदर दाखिल होगा? जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, जिसका ठिकाना जहन्नम होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जो जालिम लोग हैं उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जो आदमी शिर्क करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हमें बचने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर शिर्क अगर थोड़ा सा भी है तो हमारा ठिकाना जहन्नम हो सकता है। जो आमाल हम कर रहे हैं उसको सोचने और समझने की जरूरत है कि ये काम तौहीद से ताल्लुक रखने वाला है या इसके अंदर शिर्क की कुछ मिलावट है, हमें सोचने की जरूरत है। आज हम शिर्क कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है कि शिर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम इबादत कर रहे हैं, ये जो इबादत हम कर रहे हैं इबादत सही है या नहीं हमको नहीं मालूम है। पहले से जैसे किसी को नमाज पढ़ते हुए देखते आ रहे वैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं। रोजा कोई रख रहे हैं पहले से, हम भी रोजा रख रहे हैं। अल्लाह के राह में सदका व खैरात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, करने की वजह क्या है, करने की क्या जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। ये जो क्यों का जवाब है, नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों रोजा हम क्यों रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, सदका व खैरात हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों का जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। अगर इसका जवाब अगर हमको मिल जाएगा हम सही तौर पर तौहीद पर चल सकते हैं और अपने आप को शिर्क से बचा सकते हैं। महतरम हाज़रीन, इसी तरह बहुत सारे अमाल जो हम अल्लाह के लिए करते थे वो अमाल दूसरों के लिए पहले भी किए जाते थे और आज भी किए जा रहे हैं। जैसा कि हुदहुद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक उसका कौल नकल किया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब महफिल जमी हुई थी वहां पर तमाम के तमाम परिंदे मौजूद थे लेकिन हुदहुद मौजूद नहीं था। एक परिंदा है, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि हुदहुद कहाँ है, तो सब लोग बताते हैं कि वो नहीं है, गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। जब हुदहुद वापस आता है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पूछते हैं कि तुम क्यों गायब थे, तो वो हुदहुद क्या कहता है, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदूना लिश-शम्स मिन दूनिल्लाह। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने कौम को देखा है, मैंने एक ऐसे कौम को देखा, मैंने ऐसे कौम को पाया है, वो क्या करती है, यस्जुदूना लिश-शम्स मिन दूनिल्लाह, वो सूरज को सजदा करती है अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर। ये अब की बात नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बात है। उस जमाने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर दूसरों की इबादत की जाती थी। सूरज को जब सजदा किया जा रहा था तो एक हुदहुद परिंदे को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अफसोस का इजहार करता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर एक सूरज को सजदा करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया में सूरज की इबादत करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं आज दुनिया के अंदर जो सूरज को पूजा करते हैं या इसी तरह चांद की इबादत करते हैं, किसी पत्थर की पूजा करते हैं या कई दरख्तों की पूजा करते हैं या कई जगहों की पूजा इबादत करते हैं। ये जो चीजें हैं ये तमाम की तमाम चीजें शिर्क में मुब्तला है। अब देखिए हम इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अकल दिया है, हम अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं किसकी इबादत करनी है किसकी नहीं करनी है। लेकिन एक परिंदा है जिसको ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सजदा नहीं करना है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सजदा नहीं करना, ये परिंदे को बात समझ में आ गई। आज हम इंसानों को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि हम अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इबादत करते हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी करना है, इसके बारे में हमें गौर नहीं करते। गौर करने की जरूरत है। जिस तरह जो दुनिया के अंदर आज पैसे हमारे लिए जरूरी है, आखिरत में कामयाब होने के लिए तौहीद जरूरी है। आज जिस आदमी के पास पैसा नहीं है उसकी कोई औकात नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई उसको देखता तक नहीं है। इसी तरह क़यामत के दिन अगर हमारे पास तौहीद नहीं है अल्लाह ताला भी हमें नहीं देखेगा, अल्लाह ताला हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं देगा। आज जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा आदमी, सबसे पहले सब में रहेगा, सबसे पहले कुर्सियों पर वो आदमी रहेगा। इसी तरह जो आदमी तौहीद पर कायम रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो आदमी हाजिर रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को ज्यादा तवज्जो देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी तकरीब के साथ उस आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तो हमें तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरह दुआ भी है। आज हम क्या करते हैं,
اللہ کو چھوڑ کر چند لوگوں کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر سب لوگوں سے ہم دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ان الذین یدعون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ان الذین یدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسروں کو پکارتے ہیں، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے لوگ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں جگہ اگر جائیں گے تو ہمارا کام اچھا ہوگا، اگر وہاں پر نہیں جائیں گے تو ہمارا کام بگڑ سکتا ہے۔ کوئی ہم دکان کھول رہے ہیں، وہاں پر یہ کام کرنا پڑے گا، ان کو بلا کر یہ کام پڑھانا پڑے گا۔ یہ جو چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا ہے یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی ہے جو ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو جان لو وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، تم اس بات کو جان لو کہ یہ جو پوری امت ہے، اگر یہ پوری دنیا والے مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے گا پوری دنیا والے مل کر میرا کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح پوری دنیا والے مل کر اگر ایک روپیے کا بھی اگر مجھے فائدہ دینا چاہیں، اگر اللہ رب العالمین کی راضی، اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ نہیں ہے تو پوری دنیا والے ایک روپیے کا فائدہ آپ کو نہیں کر سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا والوں کو چھوڑے، وہ اس جگہ اس جگہ جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلانے، اپنے سر کو جھکانا چھوڑے، صرف ایک جگہ مسجد میں آئے اور اپنے سر کو تھوڑی دیر جھکا کر دعائیں کریں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر روتے ہوئے آنسو بہا کر اللہ کے سامنے بیعت کریں، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر آپ کو نہ پیسے کی ضرورت پڑے گی، نہ اچھے کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی، دوسری اور چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہاں آپ کو صرف آنا ہے، بس دوسری کچھ کام کرنے کی ضرورت۔ دوسری جگہ اگر آپ کہیں پر جائیں گے شکر لے کر جانا پڑے گا یا بہت ساری چادریں لے کر جانے پڑیں گے، بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن یہ مسجد ایسی جگہ ہے، اللہ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ فری آ کر بہت ساری چیزیں لے جا سکتے ہیں۔ خالی ہاتھ آ کر اپنے ساتھ تھیلی بھر کر کئی چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں، نیکیوں کو لے جا سکتے ہیں، اللہ کی قربت لے جا سکتے ہیں، اللہ کی محبت لے جا سکتے ہیں، اپنے پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے آسانیاں لے جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ آتے تو ہیں خالی ہاتھ سے، لیکن جاتے ہوئے بہت ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے جگہ پر جہاں پر ہم جاتے ہیں، جاتے تو تھیلی بھر کر ہم لے جاتے ہیں، لیکن پوری چیزیں وہاں پر رکھ کر خالی ہاتھ ہم لوٹتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس جگہ پر آدمی سر جھکاتا ہے اس کے سر کے اندر کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں سوچیں گے تو کئی لوگوں کی عمریں ختم ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ آج ہم اچھے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، تو کل ہم چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جتنی طاقت ہے کل اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں رہے گی۔ آج ہم صحیح طور پر نماز ادا کر سکتے ہیں تو کل کچھ ہو جائے تو ہم صحیح طور پر نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن کل ایسا موقع آ سکتا ہے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کر کے اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا سجدہ جھکانے کی ہمیں توفیق، سر جھکانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وقت آنے سے پہلے ہمیں سمجھ لے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ انفاق اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرنا، اگر یہ چیزیں بھی اگر ہم غیروں کے لیے اگر کرتے ہیں تو ہم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب دو باتیں ہیں، یہ ہوا توحید اور شرک کے تعلق سے۔ اب ایک چیز سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان بھی شرک کرتے ہیں؟ اب سوال ہے، مسلمان کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی کو مانتا ہے۔ کیا ایسے لوگ بھی شرک کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں،
जो लोग ईमान लाए हैं वो लोग भी शिर्क करते हैं, लेकिन वो कैसे शिर्क में मुब्तला है, वो कैसे शिर्क करते हैं उनको मालूम नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी शिर्क करते हैं। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ईमान वाले, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम भी शिर्क करते हैं। लेकिन शिर्क हमसे कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको ये मालूम नहीं, ये जानने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई गाड़ी है, गाड़ी अच्छी चल रही है, उसके अंदर अगर कुछ खराबी आती है तो ड्राइवर को मालूम हो जाता है कि इसके अंदर कुछ खराबी है। तो ड्राइवर क्या करता है, उस खराबी को दूर करने के लिए अगर खुद को आता है तो वो खुद उसकी इस्लाह करता है, अगर नहीं तो वो गैरेज के पास लेकर जाता है। इसी तरह हम मोमिन हैं, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, हमारी मुसीबतें दूर नहीं हो रही, हमारे घर के अंदर जो मुसीबतें जो बीमारियां हैं वो ऐसे ही हैं, हालांकि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो चीजें खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हमारे अंदर कुछ खराबी है, हमारे अंदर कुछ खराबी है, उस खराबी को दूर करने की जरूरत है। और वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले खुद से करने की जरूरत है। हम जो इबादत करते हैं उसके अंदर इखलास पैदा करने की जरूरत है, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करने की जरूरत है, दूसरों को दिखावे के लिए इबादत करने की जरूरत नहीं है। ये काम अगर हम कर रहे हैं फिर भी अगर हमारे अंदर की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं तो और क्या करना पड़ेगा हमको? और ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने की कोशिश करनी पड़ेगी, जब हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक जगह फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए, व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, यानी ईमान तो लाए हैं साथ ही साथ शिर्क नहीं करते हैं। हम मुसलमान हैं, ईमान लाए हैं, लेकिन हम ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? उलाइका लहुमुल अम्न, यही लोग हैं जिनके लिए अमन है, और उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। मोहतरम हाज़रीन, आज हम मुसलमान हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो शिर्क कैसे कर सकते हैं। हम शिर्क कर रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है, हमें अपने आप की इस्लाह करने की जरूरत है। मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम एक बहुत ही अच्छा और सच्चा दीन है। इस्लाम हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है, लेकिन जो मुशरिक है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आदमी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। जब इंसान मर जाता है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमिनों के लिए सही नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए, जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरों को मिलाकर इबादत करते हैं, जो मुशरिक है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते, उनकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो शिर्क करता है वो जहन्नम के अंदर दाखिल होता है। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मैं तौहीद पर अमल करने वाला हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा भाई तौहीद पर है, मेरा भाई मुशरिक है। और बहुत सारे खानदान आज ऐसे हैं जिनमें एक दो अफराद सही रास्ते पर हैं, बाकी लोग अभी भी शिर्क पर मुब्तला है। तो जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग मुशरिक है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। मोहतरम हाज़रीन, शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को कभी माफ नहीं करेगा। तौहीद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को माफ नहीं करेगा। मोहतरम हाज़रीन, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। जब तक हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी हमारे लिए रास्तों को आसान नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर खुद बदलने की, खुद की इस्लाह की सोच पैदा नहीं होती है,
جب تک اللہ رب العالمین راستوں کو نہیں کھولتا ہے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر سوچ بنانے کی ضرورت ہے کہ مجھے بدلنا ہے، توحید پر ثابت قدم رہنا ہے، اور تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے بھی بچانا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اگر اس طور پر اگر ہم پلان بنا کر اگر زندگی گزارتے ہیں، یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کے متعلق جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک جیسے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، شرک جیسی وبا سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے اندر شرکی اعمال ہیں اللہ رب العالمین ان کو دور کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین خود اپنے اندر اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ رب العالمین تو راضی ہو جائے، اور ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان جہاں پر بھی پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں پر بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو پنج وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخر میں ایک بات، الحمدللہ یہاں پر جماعت بہت اچھی ہے، لیکن جیسے میں مسجد میں آیا ایک چیز دیکھا کہ اکثر لوگ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت موبائل میں کر رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ مصحف لے کر پڑھیں، قرآن لے کر پڑھیں۔ قرآن لے کر پڑھنے میں جو مزہ ہے فون کے اندر وہ مزہ نہیں ہے۔ ایک گزارش ہے اگر آپ فون کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے اگر قرآن لے کر اگر قرآن میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم۔